شروع سے لے کر آخر تک پوری گواہی میں نے اس کی پڑتال کی. اتنے پکے تھے کہنے لگے اگر آپ نے میری گواہی نہیں لی نا تو میں نے تو کل روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ابھی جو عید کا چاند آ رہا ہے یہ 3 ڈگری پر ہے. ٹیلی اسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتا. جو 29 کو ہوگا. جی آج 11ویں سحری کو 4:18 پہ چاند غروب ہوا ہے. پورا سال چاند پہ نظر رکھی ہوئی ہے اس کا مطلب. بالکل رکھنی پڑتی ہے. کیا بات ہے. ہمارے پاس KPK کے ایک شہر سے 5 گواہیاں آئیں. اب وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے 6:23 پہ. اس شہر میں سورج غروب ہو رہا تھا 6:27 پر. گروپ سے پہلے ہی دیکھ لیا. گروپ سے پہلے دیکھ لیا. پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا. پہلی تاریخ کا چاند اتنا باریک چاند کہ جو 1% ویزیبلٹی ہے وہ نظر آ ہی نہیں سکتا گروپ سے پہلے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور بھی چل رہا تھا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا وغیرہ میں چاند نظر نہیں آیا تو پھر پاکستان میں وہ بھی صرف ایک شہر میں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ دیکھیے بنیادی کنفیوژن یہی ہے کہ ہمیں چاند سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا عنصر ہمارے میڈیا کا بھی ہے کہ یہ حقائق پر ڈاکومنٹری نشر نہیں کرتا. لڑانے کی جو نا وہ فضا زیادہ قائم کرتا ہے. اگر وہ اسپیس دے حقائق کو اسپیس دے اور وہ علماء جو اس فن پہ مہارت رکھتے ہیں وہ آ کے چیزوں کو بیان کریں تو ایک رائے عامہ ہموار ہو گئی. جی بہت مطلب فیڈ بیک لوگوں تک جائے گا, حقیقت جائے گی. آج 11ویں سحری کو 4:18 پہ چاند غروب ہوا ہے. اچھا ابھی چند منٹ پہلے. اچھا ابھی آپ کسی کو بھیجیں اور پوچھیں چاند نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. کراچی کی بات کر رہے ہیں یا ہاں کراچی کی بات کرو. اچھا. میں نے آنے سے 5 منٹ پہلے چھت پہ بھیجا کسی کو. اچھا تصویر اس نے دکھائی یہاں پر چاند کھڑا ہے. صحیح. اب آپ بھیجیں گے چاند نظر نہیں آ رہا ہوگا. واہ بھائی. آج چاند کب غروب ہوا یہ ہمیں پتہ ہے. مطلب جو معلوم کرنا چاہتا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں کیسے پتہ چلے گا. 2 منٹ کی بات سیکھ کے وہ اس کو خود پتہ چل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ چاند کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. چاند کی منازل ہیں. قرآن پاک نے چاند کے منازل کا ذکر کیا ہے. جی. چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے. سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں اور جو علماء ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ چاند اپ ڈاؤن بھی ہوتا ہے. ہمیشہ 29 کو ایک جیسی پوزیشن نہیں ہوتی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مون برتھ کب ہوئی ہے. مون برتھ کے بعد جو غروب ہے اگلے دن کا جو غروب ہے کتنا وقت ملا ہے. جی. جیسے جو شعبان کا چاند تھا ہمارے 4 مشورے جو میٹنگ ہوتی ہیں وہ مرکزی ہوتی ہیں باقی انفرادی ہوتی ہیں. جیسے رمضان, عید, بقرعید اور محرم یہ اجتماعی ہوتی ہیں باقی انفرادی ہوتی ہیں. اچھا. شعبان کے چاند پر ابھی میں حسن اسکوائر پہ پہنچا تھا, مغرب نہیں ہوئی تھی. لاہور میں رویت عامہ ہو چکی تھی. اچھا. ہر ایک کو نظر آ رہا تھا. مجھے فون آنا شروع ہو گئے راستے میں ہی. اسلام آباد سے فون آنا شروع ہو گئے. ابھی میں پہنچا بھی نہیں ہوں موسمیات پہ تو مجھے وزارت سے فون آ گیا کہ بھیا تو رویت عامہ ہو گیا. میں نے کہا میرے پاس بھی اطلاعات رویت عامہ کی ہیں. رویت عامہ میں تو گواہی کی بھی حاجت نہیں رہتی. ہر بچے کو نظر آ رہا ہے. 29 رجب کو جو چاند کی پوزیشن تھی وہ بہت واضح تھی. یعنی تقریباً 1.5 گھنٹے کا دورانیہ تھا سورج غروب کے بعد. اچھا یہ دورانیہ جو ہے نا یہ ایک کیٹیگری کا چاند کہلاتا ہے. ایک تو دورانیہ بہت بڑا تھا. پھر جو چاند دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے ٹھیک ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں اور مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ زمین ہے. جی. آپ دیکھتے ہیں سورج آہستہ آہستہ سے نیچے ہو گیا, ڈاؤن ہو گیا ہے. تو یہ ہمارا افق ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج ہمیں ڈاؤن ہو کے نظر آنا بند ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سورج افق سے غائب ہو گیا ہے. مطلب جب یہ سورج آگے بڑھتا ہے اور عرب شریف ہے, عرب شریف کا 2 گھنٹوں کا فرق ہے. مطلب مدینہ شریف میں 2 گھنٹے بعد غروب ہوگا لیکن ہمیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ افق سے نیچے چلا گیا اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو چاند بھی بعض اوقات افق سے اوپر ہوتا ہے, بعض اوقات بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے. جیسا کہ میں شعبان کی چاند کا عرض کر رہا ہوں, اس کی ڈگری تھی تقریباً 15 سے زیادہ, 18 ڈگری پر چاند تھا. صحیح. اس دفعہ جو چاند تھا وہ تھا بی کیٹیگری کا, اور یہ جو بی کیٹیگری کا چاند تھا یہ تھا 8 ڈگری پر, 8 ساڑھے 8 ڈگری پر. سب سے اچھا جو مطلع تھا گلگت میں تھا, لیکن گلگت پر یہ چاند تھا 60 ڈگری پر. 60 ڈگری کا جو چاند نظر نہیں آ سکتا. صحیح. نہیں آ سکتا بالکل بھی نظر. ٹھیک ہے. ابھی جو عید کا چاند آ رہا ہے یہ 3 ڈگری پر ہے. اچھا. ٹیلی اسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتا. جو 29 کو ہوگا. جی ٹیلی اسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتا. اچھا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تھا بی کیٹیگری کا چاند. اب انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش کا تو 1 گھنٹے کا فرق ہے صحیح ہماری ٹائمنگ کا.
یعنی وہاں چاند جو طلوع ہوا ہے 11:30 بجے مطلب مون برت ہوئی ہے، ہمارے یہاں 10:30 بجے ہوئی ہے، ہمارے یہاں 1 گھنٹہ زیادہ ملا، وہاں 1 گھنٹہ کم ملا، ڈگری میں بھی فرق آ جاتا ہے. صحیح. تو بی کیٹیگری کا جو چاند ہے اس کے لیے 1 منٹ اہم ہوتا ہے. پھر مطلع کا حساب ہوتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں جب پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہی کہیں ابر آلود ہے اور کہیں کلیئر ہے تو دوسرے ملک کی مثال تو بنتی ہی نہیں ہے نا. اچھا یہ بنتے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ چاند ایک کیٹیگری کا نہیں تھا. اگر چاند ایک کیٹیگری کا ہوتا سائنسی بالکل واضح ہوتا تو پھر آس پاس کے ملک پھر جو نا یہ بات بنتی تھی. ٹھیک ہے. بی کیٹیگری کا چاند ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش اور انڈیا کا میں نے حساب نکلوایا، ایک چاند کی ہوتی ہے اس کا جو ویزیبلٹی ہے وہ کتنی ہے، چاند کی ویزیبلٹی ہوتی ہے. جیسے آج جو چاند غروب ہوا ہے اس کی ویزیبلٹی تھی 84.4%. 14ویں کا چاند پورا ہو جاتا ہے، آج 11ویں کا چاند تھا تو 84%، 84.5%. پورا سال چاند پہ نظر رکھی ہوئی ہے اس کا مطلب. بالکل رکھنی پڑتی ہے. کیا بات کام ہی ہے. سبحان اللہ. کل فن رجال. اچھا اب یہ جو چاند تھا ابھی اس کی ویزیبلٹی تھی پاکستان میں 1%، لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش میں 1% سے بھی کم تھی اس دن. صحیح. ٹھیک ہے. اور اب جو عید کا چاند آ رہا ہے اس کی ہے 0.2%. بہت مشکل ہے. جمعہ الوداع لگ رہا ہے کہ 30واں دن ہوگا. 0.2%. ٹھیک ہے. تو جب ویزیبلٹی میں فرق آ رہا ہے انڈیا پاکستان میں اور بی کیٹیگری کا ہے تو دیکھیں فقہائے کرام نے جو مسائل بیان کیے کتابوں میں، کیا انہوں نے یہ مسائل بیان نہیں کیے کہ کسی ایک شخص کو نظر آئے تو یہ حکم ہوگا؟ کیا ہم نے ضابطے نئے ایجاد کرنے ہیں یا جو فقہائے کرام لکھ چکے ہیں ان پر عمل کرنا ہے؟ انہی پر عمل. اگر معاملہ عقل کا ہوتا تو وہ فقہائے کرام بھی فرماتے ہیں کہ جناب ایک کو کیسے نظر آ سکتا ہے. بعض پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں 29 کا چاند ضنی ہوتا ہے، آپ کو ضنیات پر چلنا پڑتا ہے. رؤیت عامہ ضنی نہیں ہے، مطلب ہر ایک کو نظر آ گیا ہے. باقی جو گواہی ہوتی ہے 2 کی گواہی ہوتی ہے، مطلب صاف ہے تو جمع غفیر کی گواہی ہوتی ہے. چونکہ ابر آلود تھا بہاولپور سے ہم نے گواہی لی اور یہ A to Z شروع سے لے کر آخر تک پوری گواہی میں نے اس کی پڑتال کی، الحمدللہ. اس کی تفتیش کی. ہم رابطے میں تھے مفتی صاحب سے. 1 گھنٹہ ہم انگیج رہے. اب دیکھیں ہمیں مطلب جو قاضی یا جج ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اندر شک رکھ کے جرا کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایسے ہی نہ کہہ رہا ہو. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون، کہاں سے، کیسے، اتنی دیر سے فون کیوں کیا؟ اچھا بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ 1 گھنٹہ تک تو کچھ ہوا ہی نہیں. مطلب ہمارے پاس پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، ہم نے اپنے ذمہ داران کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. شعبہ جو توقیت ہے ہمارے پاس گلگت سے لے کر آپ چلے جائیں تھرپارکر کے بھی مختلف شہر اور دال بدین تک کی تصویریں آ رہی تھیں. یہ دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں الحمدللہ. محکمہ موسمیات کا نیٹ ورک موجود ہے، ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے. اگر ہم کسی کا کراس چیک کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کچھ تو شواہدات ہوں، ہم بر وقت وہاں کے علماء سے رابطہ کر سکیں. تو پورا سال یہ نیٹ ورک کام کرتا ہے، 12 کے 12 مہینے کام کرتا ہے. مطلب میرے پاس جو تصویر آئی کیمتھر ایک گاؤں عمرکوٹ سے آگے، مٹھی سے، اس کے بعد خزدار سے، گوادر سے، دال بدین سے، چاگی سے. مطلب وہ زہرا ستارہ تو نظر آ رہا ہے لیکن چاند انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. کراچی کی پوزیشن بھی ایسی تھی، زہرا ستارہ تھا، چاند نظر نہیں آ رہا تھا. زہرا ستارہ قریب ترین ستارہ ہے. نہ بہت اونچا تھا. اچھا سمت تقریباً ایک جیسی تھی. زہرا تو بہت اوپر تھا اور چاند یوں تھا گویا کہ آپ چھت کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہیں. صحیح. آپ کو یوں نہیں کرنا تھا، بس تھوڑا سا یوں کرتے اگر موسم صاف ہوتا تو نظر آ سکتا تھا. صحیح. لیکن پورا جو ساحلی علاقہ ہے، یعنی یہ جو زیادہ چانس ہوتا ہے یہاں پر پسنی اور یہ جو گوادر، پورے پر بارش تھی. صحیح. اور اسی طریقے سے اور جگہوں میں بارش تھی، لیکن بہاولپور میں اس دن بارش نہیں تھی. مطلب ابر آلود ضرور تھا. ہم نے ان صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ جو چاند ہے یہ بتائیے آپ نے اتنی دیر سے فون کیوں کیا؟ اچھا ایک تو پہلے ہمیں 1 گھنٹے تک تو کوئی گواہی نہیں آئی. 8:15 بجے جہاز جا رہا تھا فلائی جناح کا. اچھا چونکہ سائنسی پوزیشن واضح ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے جو 3 اصول بیان کیے ہیں، آپ کتنے بڑے سائنسدان تھے. صحیح. وہ 3 اصول کو سامنے رکھ کے جو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویزیبلٹی کتنی بنتی ہے اور سائنس بھی آج اس ویزیبلٹی کو مانتی ہے. ہمارے پاس ایک تصویر ہے، ہمارے ناظرین اگر دیکھ سکیں، جہاز سے ہمارے پاس 5 گواہیاں آئیں اور انہوں نے باقاعدہ تصویر بھیجی. یہ جہاز کی تصویر ہے، فلائی جناح آ رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ تصویر بھیجی کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے. ہم نے کہا کہ بھئی دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں مسئلہ زیر بحث آ چکا ہے.
उस ज़माने में रोयत हिलाल कमेटी नई नई बनी थी और ये मशवरा आया था कि भाई एक जहाज़ उड़े आसमान पर जाए और ये वहाँ से देख कर आ जाए। उलमा ने मना कर दिया, नहीं, हम ज़मीन के मुकल्लफ़ हैं। अच्छा, अगर हम आज ये गवाही ले लेते हैं तो कल फिर हम पर वाजिब हो जाएगा कि हम जाएं ऊपर, जब हमें नज़र आ सकता है तो क्यों रोज़ा ना करें। तो ऐसा मुकल्लफ़ शरीयत ने हमें किया नहीं है कि आप हवा में जाके उड़ो। हमने कहा कि बड़े उलमा से डिस्कस करते हैं। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गवाही नहीं मानी जाएगी। तो उसके बाद शरई उसूल ये है कि जमीन पर खड़े रह के चांद देखना उसका एतबार है, इसका उसका एतबार है। फिर 8:45 गवाही आई है भावलपुर से, उसको हमने वहाँ पेश, वो मुतवल्ली थे एक मस्जिद के 20 साल से, उनके इमाम साहब साथ खड़े हुए हैं। हमने कहा ये ना हो कि इमदाद बाहिमी हो, एक बंदा वैसे खड़ा कर लिया हो, फ़ोन पे क्या पता। जी जी, हमने कहा अपने इलाके के किसी और आलिम का नाम बताएं। उन आलिम साहब का नंबर लिया, उन्हें फ़ोन किया। हमने उनको कहा कि आप हमारी नियाबत करते हुए आप जो है ना वो गवाही वसूल करें। सही। तो कहने लगे मेरे पास गवाह क्यों आएगा, मैं किस हैसियत से बुलाऊँ। अरे मैंने कहा भाई पूरी कौम देख रही है, मुंतज़िर है, आप खुदा के लिए ज़हमत करें। को मोटिवेट करना पड़ा। अच्छा, उनके पास आए, वो मुतमईन हुए। फिर हमने अपना एक बंदा भेजा, ये ना हो कि पता चले कि ये भी साथ मिला हुआ है। क्रॉस चेकिंग है, शक को दूर करने वाली फ़ज़ा है। तो 2 गवाहियाँ हमने वहाँ से ली। अच्छा, वो बावलपुर शहर है तो बावलपुर शहर के, लेकिन उनकी एक चक्की है आगे गाँव में, और उस चक्की की जो विजिबिलिटी है वहाँ से पूरा एक मैदानी एरिया है। अच्छा, एक एक सवाल का उन्होंने सही जवाब दिया। मतलब एक शुबा हो सकता था, उन्होंने सितारा देखा हो। वो कह रहे थे कि नहीं, सितारा मुझे नज़र आ रहा है, सितारे के नीचे मैं चांद को देख रहा हूँ। इतने पक्के थे, कहने लगे अगर आपने मेरी गवाही नहीं ली ना तो मैंने तो कल रोज़ा रखना ही रखना है। अच्छा, कोई डाउट नहीं था उनको। माशाअल्लाह। फिर दूसरे गवाह भी उनके साथ थे। सही। तो यूं मतलब जब अबर आलूद हो तो एक गवाही भी काफ़ी होती है, मतलब फिर भी 2 गवाहियाँ। मुफ्ती साहब, वैसे तो हमें आप पर यकीनन एतमाद है और हमें एतमाद करना भी चाहिए। और मैं चूँकि हम राब्ते में भी थे और मुफ्ती साहब की जो तगोदो थी और जो कोशिश थी, बावलपुर का भी बताया मुफ्ती साहब ने, फिर ज़िम्मेदार का नंबर भी शेयर हुआ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बिल्कुल इत्मीनान है। आप तो इतनी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, हमें जब पता है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और मुफ्ती साहब मौजूद है तो फिर हमारी दुआ। ये भी एक इल्म है ना नाजरीन, कम से कम इतना हर चीज़ समझ नहीं पा रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है जो माशाल्लाह ये बातें हुई ना कि इल्म ना होने की बिना पर उलमा के खिलाफ ज़बान दराजी करना, इतनी मुशक्कत होती है और इतनी डिफिकल्ट। इनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। हम सोचें ना कि इनको पता है लोगों ने इशा पढ़ ली होगी, इनको पता है भाई लोग इंतजार कर रहे हैं और अब लोग एक तरह से समझ बैठे कि इल्म का में फायदा हुक्म था तो अब उसको नाफिज करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और इस 10 बजे डिटेल में महारत होना, ये मुझे पता है ना कि मुफ्ती साहब ने किस तरह बावलपुर राब्ता किया, किस तरह उनसे सारी बातें हुई, हम राब्ते में थे। अच्छा, इस फन की महारत अगर नहीं होगी तो आप कितनी गलती का शिकार हो सकते हैं। हमारे पास केपीके के एक शहर से 5 गवाहियाँ आई, एक कमेटी के रुकन ने उसको डील किया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं बैठ के, वो डील कर रहे हैं, क्योंकि वो पश्तो में बात कर रहे थे। अच्छा, तो वही डील कर रहे थे। होता है कि फिर आखिर में हम भी जरा कर लेते हैं जब हम मुतमईन हों तो। अब वो साहब बता रहे हैं कि हमने चांद देखा है 6:23 पे। अच्छा, ठीक है। जब ये बात सुनी, मैंने अपना पर्चा निकाला। 35 से ज़्यादा शहरों का डेटा हम बना के जाते हैं पहले से ही कि शहर की क्या पोजीशन है। जिस शहर से वो गवाहियाँ आई थी वो पेशावर से नज़दीक था। पेशावर की पोजीशन ये थी, हम 20 मिनट पहले ग्रुप से छत पे चढ़े हैं, आसमान को देखा है तो सूरज नज़र नहीं आ रहा था, इतनी घटा थी वहाँ पर। तो एक तो ये था कि उस बराबर में शहर है, वहाँ भी सेम मौसम में कैसे हो सकता है। लेकिन गवाह ने कहा कि हमने 6:23 पे चांद देखा है। उस शहर में सूरज गुरूब हो रहा था 6:27 पर। ग्रुप से पहले ही देख लिया, ग्रुप से पहले देख लिया, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, पहली तारीख का चांद, इतना बारीक चांद कि जो 1% विजिबिलिटी है वो नजर आ ही नहीं सकता ग्रुप से पहले। तो चांद बड़ा हो, वो ये ना जो टेक्निकली तौर पे भी चेक करके फिर गवाही ली जाती है। माशाल्लाह। सही।